قبرستان اسی لیے رکھا تاکہ تم کو یاد آئے کہ بڑی بڑی مونچھ والوں کو قبروں میں سلا دیا، تو تمہاری تو مونچھیں ہی نہیں ہے۔ اس لیے آج کل ہمارے نوجوان جو ہے نا، ان کے دماغ بگڑ رہے، ایک سوال کا جواب دیتے چلتے ہیں، اور یہ بات انشاءاللہ زور سے کہو کہ یہ سوال کا جواب امت تک پہنچاؤ گے آپ انشاءاللہ، ذرا زور سے انشاءاللہ۔ آج کل یہ سمجھتے ہیں ہمارے نوجوان کہ یہ سب سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے سائنس والوں نے پیدا کی، قرآن سمجھتے نہیں، اس لیے ہم جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، اے انسان دیکھو، یہ بات سننے کے بعد تمہارا ایمان تازہ ہونا چاہیے، اور جب تازہ ہوگا نا تو آدمی سبحان اللہ ماشاءاللہ بولے گا، اپنے آپ بولے گا یا بے شک زور سے بولے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، اے انسان تو اپنی پیدائش میں اللہ کا محتاج ہے، تو اللہ کے حکم کے بغیر پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے، تو جب اللہ کے حکم کے بغیر تو پیدا نہیں ہو سکتا ہے تو کیا خاک چیزیں پیدا کر سکتا ہے؟ جب تو اپنی پیدائش میں اللہ کا محتاج ہے تو یہ ساری تیرے ہاتھ سے جتنی بھی چیزیں بنے گی، بے شک بولو ذرا زور سے، اس کا بنانے والا تو نہیں ہوگا، اللہ ہوگا۔ جیسے میں بچپن میں اسکول میں پڑھتا تھا، ایک سوال کا جواب بہت ضروری ہے، علم دین کی قربانی پر آتا ہے۔ میں اسکول پڑھتا تھا تو گجراتی سیکشن میں سوال آتا تھا، آ کرسی کونے بناوی چھے؟ آپ لوگ گجراتی سمجھتے ہو نا، بنگالی تو نہیں ہونا۔ آ کرسی کونے بناوی چھے، وہ کرتا کرم نے کریا پت سکھاتے تھے کہ جملہ بنانا سیکھو، سینٹنس بناؤ، واقعہ بناؤ، تو اس میں کرتا کون، کرم کون، کریا پت کون، تو جواب ملتا تھا آ کرسی رمن کاکا بناوی چھے۔ اب دماغ میں بیٹھی ہے، اسکول میں پڑھنے گئے کہ بھئی یہ کرسی بنانے والا رمن کاکا۔ اب یہی بات آج کل ہمارے نوجوانوں کے دماغ میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اور باہر بازاروں میں، پھر فلمی گانوں میں اور ایسی باہر گندے لوگوں کی مجلسوں میں یہی بات ہے کہ دیکھو کیا نماز روزے کی بات، کیا دین کی بات، چلے اور 4 مہینے کی بات کیا کرا کرتے ہو، سائنس اور ٹیکنالوجی والے کہاں پہنچے۔ میں سوال پوچھتا ہوں کہ یہ کرسی رمن کاکا نے بنائی، آپ کے دماغ میں اسکول والوں نے بٹھایا، مگر ابھی بھی سوال باقی ہے، بات ادھوری ہے آپ کی اسکول میں۔ پھر سوال ہوگا کہ رمن کاکا کو پورا مجمع زور سے جواب دو، رمن کاکا زمین میں سے نکلا تھا کیا؟ رمن کاکا کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ اور رمن کاکا کو کرسی بنانے کی عقل کس نے دی؟ اللہ نے۔ یہی مسئلہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے معاملے میں ہم لوگ مار کھاتے ہیں، دنیا پڑھتے ہیں، دین نہیں پڑھتے، اس لیے ہم لوگ ناستک بنتے جاتے ہیں۔ یہی سوال قرآن کہتا ہے، یہ جتنی مشینریاں بنی ہے یہ بنانے والا انسان ہے، وہ مسلمان سائنٹسٹ ہو یا ہندو یا سکھ یا عیسائی یا پارسی یا یہودی، اللہ فرما رہے چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اس انسان کو، اس سائنس والے کو پورا مجمع جواب دیتے چلو زور سے، آپ کا ایمان تازہ ہونا چاہیے، ان تمام سائنس والوں کو ان کی ماؤں کے پیٹ سے کس نے پیدا کیا؟ اللہ۔ اور ان کو یہ مشینریاں بنانے کی زور سے جواب دو، یہ عقل کس نے دی ہے؟ اللہ۔ تو اب سب مل کر جواب دو، یہ ساری مشینریاں اور قیامت تک جتنی ٹیکنالوجی آئے گی اور سائنس آئے گا، پورا مجمع زور سے ایمانداری سے جواب دو، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، ان سب کا پیدا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ۔ اللہ ہی ہو سکتا ہے۔ قرآن میں دوسری دلیل اللہ نے ارشاد فرمائی قرآن میں، کیا زمین میں سونا ہے، چاندی ہے، اسٹیل ہے، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، پلیٹینم ہے، یہ سب چیزیں اللہ فرما رہے انسان کو ماں کے پیٹ سے لے کر آیا تھا، یا اللہ نے تیرے لیے پہلے سے پورا مجمع جواب دو، پہلے سے زمین میں بھر رکھا؟ بولو بھائی، انسان لے کر آیا تھا یا اللہ نے پہلے سے بھر رکھا تھا؟ اللہ نے پہلے سے بھر رکھا۔ کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، دھیان سے سنو، پبلک کم تھی، کام کاج کم تھے، ضرورتیں کم تھی، ضرورتیں کم تھی، اس کے مگر بھی کام چل گیا۔
ضرورتیں کم تھی، بزنس اور بیپار کم تھے، تو گھوڑے گدھے کچر اور اونٹ گاڑی سے کام چل جاتے تھے۔ وقت بھی بہت قیمتی تھا، بہت وقت میں قیمت تھی، برکت تھی، بہت وقت میں برکت تھی۔ اگر باہر کے ملکوں میں جانا تھا تو پانی کی کشتی سے جاتے تھے۔ یہ ویراول جہاں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہاں آئے تھے، پانی کی کشتی سے آئے تھے، اس وقت ڈیزل مشین بھی نہیں تھا۔ ویراول آئے تھے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ عراق سے، پجاری بن کر یہاں اسلام کی دعوت پھیلائی تھی۔ آپ سوچو ذرا کس طرح سمندر پار کیے ہوں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہاڑ تھے، رن تھا، رن، مٹی اور بالو، وہاں ضرورت تھی گھوڑے، پہاڑی گھوڑوں کی، اونٹ کی ضرورت تھی۔ پبلک کم تھی، کامکاج کم تھے، بزنس کم تھے، تو جیسی ضرورت تھی ویسی پیدا کی۔ اب ہم لوگ قیامت کے بالکل کنارے پر کھڑے ہیں۔ اللہ کے نظام میں لکھا تھا کہ قیامت سے پہلے بے حساب انسانوں کو میں پیدا کرنے والا ہوں۔ پورا مجمع زور سے میرے ساتھ جواب دو۔ اللہ آپ سب کو دیکھ رہا ہے، جو نہیں بولے گا اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ میں میرے لیے نہیں بلوا رہا ہوں، میں اللہ کے لیے بلوا رہا ہوں۔ اللہ کو معلوم تھا کہ قیامت سے پہلے مجھے بہت انسان پیدا کرنے ہیں، تو گھوڑے گدھے اور کھچر اونٹ سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ اب ضرورت پڑے گی مشینریوں کی، ٹرینوں کی، بسوں کی، ٹرکوں کی، ہوائی جہاز کی اور قسم قسم کی ٹیکنالوجی کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں 1400 سال پہلے فرمایا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ گھوڑے گدھے کھچر اونٹ کا ذکر کرنے کے بعد فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ سواریاں پیدا کرتا اور قیامت تک پیدا کرتا رہے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے زمانے لوگ اس کو نہیں جانتے، بعد والے لوگ اس کو استعمال کریں گے۔ قرآن میں صاف بیان آیا ہے۔ اب پورا مجمع جواب دو، غالباً 14 یا 13ویں پارے میں ہے یہ آئے، اب پورا مجمع جواب دو۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اسی سواریاں میں پیدا کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ اب پورا مجمع جواب دو، یہ ساری مشینریاں پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ انسان کی کیا طاقت ہے کہ ٹرین پیدا کرے؟ سوال یہی ہوگا کہ انسان، سائنس والوں کو پیدا کرنے والا کون؟ سائنس والوں کو مشینریاں بنانے کے لیے عقل دینے والا کون؟ یہ انسان ہم لوگ مار کھاتے ہیں اور ناسٹک بن جاتے ہیں۔ کبھی بولنا مت کہ سائنس والوں نے بنایا، ایک سیکنڈ میں ایمان سے نکل جاؤ گے۔ علماء بیٹھے پوچھ لو، قرآن میں عدت للکافرین، بعض حدیثوں میں ہے کہ چاہے نماز پڑھتا اور روزے رکھتا ہو، اگر یہ کہے اللہ کے ساتھ کہ پورا سائنس والے نے بنایا، اسی سیکنڈ میں ناسٹک بن کے ایمان سے باہر نکل جائے۔ یوں بولو، اللہ نے ضرورت پڑی تو انسانوں کے ذریعے ہی چیزیں بنوائی، اور اس لیے انسانوں کے ذریعے بنوائی تاکہ انسان اپنے مالک کا شکر ادا کرے۔ اب میں اخیر میں میری اصل بات پر آ جاؤں، تو انشاءاللہ ذرا زور سے بولو کہ بات دوسروں تک پہنچاؤ گے۔ لوگ آستک بنیں گے، ایک اللہ پر ایمان مضبوط ہوگا۔ اب دین کے معاملے میں جو قربانی دینے کا مسئلہ ہے، قرآن پاک میں جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی پیش کی، کچھ صحابہ کرام ایسے گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی، دین کے تقاضے آئے، چھوٹی موٹی غلطیاں ان سے بھی ہوئی، چھوٹی موٹی، اس کا ذکر قرآن پاک میں، اور اللہ کی طرف سے پکڑ بھی آئی، اور وہ پکڑ پر باقی بھی رہے، پھر وہ جنہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کے اس غلطی کو معاف بھی کر دیا۔ میں آپ کو یہ قصہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ محرم کا مہینہ ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے وقف ہو جائیں۔ 10ویں محرم کا دن ہمیں دعوت دیتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ کی طرح ہم بھی اللہ کے لیے وقف ہو جائیں۔ شروعات جس کی اچھی ہوگی اس کا انجام بھی اچھا ہوگا۔ جو پہلی سیڑھی پر چڑھ گیا وہ آخری سیڑھی پر چڑھ جائے۔ کہاوت مشہور ہے گجراتی میں بھی، جینو شوب سارو تینو سو سارو، جس کی شروعات اچھی اس کا انجام بھی اچھا۔ جو محرم کے مہینے سے اللہ کے حکموں پر، فرض پر، واجبات پر، سنتوں پر مر مٹنے کے لیے نیت کر لے گا، مسلمانوں پورا
سال اس کا اللہ کے حکموں پر گزرے گا. بولو انشاءاللہ نیت کرتے ہو؟ یہ مہینے سے نیت کرو. گھروں میں پردہ لانے کی کوشش کرو. گھر گھر زنا کاریاں گھس رہی ہیں موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے. یہ زلزلے اسی لیے آ رہے کائنات میں. آپ کا کاٹھیاوار بھی باقی نہیں سنا. میں برابر موبائل میں دیکھتا رہتا ہوں. کاٹھیاوار میں بھی آتا ہے تو میرے موبائل میں ٹائم ٹو ٹائم آ جاتا ہے. کل وینیزویلا پاناما کے پاس امریکہ میں ہوا زلزلہ. صبح فجر کے بعد خبر آئی, وہاں رات تھی اور یہاں صبح ہو گئی تھی. آپ کو اندازہ ہوگا پہلی خبر آئی کہ 10,000 آدمی مر گئے, اور اس کے بعد خبر آئی, دیکھو اس میں آگے آئے, اس کے بعد خبر آئی ہے کہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب آدمی مرنے کی امید ہے. 1 لاکھ. کتنا ڈینجر زلزلہ ہوگا دیکھ لو. اب ہے نا لائن شروع ہونے والی. دیکھو آج 155 زلزلے بتلا پوری کائنات. آج واپس جاپان میں بھی ہوا 6.9 کا. بہت لوگ گھائل ہیں, پوری دھرتی کانپ رہی. یہ ان لوگوں کی اب لائن شروع ہونے والی جنہوں نے سب نے ساتھ دیا تھا فلسطین کے بے قصور مسلمانوں کو مارنے کے لیے. انشاءاللہ زور سے بولو, اب یہ سب پکڑے جانے والے. یہ شہیدوں کا خون رنگ لائے گا, یہ معصوم بچوں کا خون رنگ لائے گا. یہ سب وہ لوگ تھے جو ان کو مدد کرتے تھے. اب یہ لائن شروع ہونے والی. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا, دین پر قربانی نہ دینے پر پکڑ بھی آئی صحابہ. قرآن پاک میں فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ فرماتے ہیں 3 صحابہ کرام, یاد رکھو یہ قصہ قرآن کا, دین پر قربانی نہ دینے کا قصہ ہے. یوں پوری زندگی قربانی دی مگر ایک بار چوک گئے. غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. یہ 3 صحابہ کرام کون تھے؟ کعب بن مالک, ہلال بن امیہ, مرارہ بن ربیعہ. کعب بن مالک, ہلال بن امیہ, مرارہ بن ربیعہ. کعب بن مالک بالکل نوجوان تھے اور نئی شادی ہوئی تھی, اور 2 بوڑھے تھے. بوڑھے مگر بالکل چلنے کے قابل ایسے نہیں, جس کو ہماری زبان میں فٹ بولتے. فٹ, کوئی قسم کی بیماری نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اللہ کے راہ میں نکلے. حضرت کعب بن مالک فرما رہے میں احد میں بھی آیا, بدر میں بھی آیا, مگر اب کی بات تبوک میں پہنچ نہیں سکتی. نیت بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ صبح نکلے, ہم شام کو نکلیں گے. شام آئی تو خیال آیا کہ کل صبح نکلیں گے. پھر دوسرا دن آیا تو چلو شام نکلیں گے. تینوں کا حال یہی تھا, نکلنے کی نیت تھی مگر نکل نہ پائے. میں صرف شارٹ میں سنا دیتا ہوں, نکل نہیں پائے. نیت ضرور تھی مگر پیچھے رہ گئے. حالانکہ ہر میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اللہ کے راستے میں قربانی کے لیے تیار. یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ محرم کا مہینہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ مسلمانوں اسلامی سال کی شروعات کرو اللہ کے دین پر قربانی کے ساتھ. امام حسین رضی اللہ عنہ جیسے قربانی دی, اس طرح قربانی کے ساتھ علماء کی مجلسوں میں بیٹھنا, دعوت و تبلیغ کے کام میں برابر مضبوط حصہ لینا, تعلیم ہو مسجد وار جماعت کی, راتوں کی تعلیم ہو مستورات کے ساتھ, یا اللہ کے راستے میں نکلنے کا مسئلہ ہو, یا جناب جو ہے خانقاہوں کے بزرگوں کے ہاتھ پر بیعت ہونے کا مسئلہ. یہ جتنے دین کے شعبے ہیں ان کو آپس میں مل کر محبت سے اللہ کے پورے دین کو ہم اٹھائیں گے تو یہ دین کی قربانی کہنا ہے. یہ دین کی قربانی کہنا ہے. اور ایسا نہیں کہ بھائی جب 5-7 آدمی مسجد عرب میں کام کرتے ہیں تو
بس 5 سال ہر مسلمان دین کا داعی بن جائے، ہر مسلمان. بولو ذرا زور سے انشاءاللہ بولو. انشاءاللہ. ابھی بھی 75 تک آواز آئی، میرے دل کو اطمینان نہیں ہوا. یہ نیت کرو کہ ہر مسلمان جوان بڈھا سب کے سب دین کے داعی بن جائے انشاءاللہ. اب ذرا جانا یہ بن، تو پھر دیکھو سارے مل کر اللہ کے دین کے ہر شعبے کو زندہ کریں گے. تو یہ محرم کا مہینہ کارگر ثابت ہوگا کہ بھائی کام نہ آ گیا، ہم نے بنیاد ڈالی پہلے مہینے سے اللہ کے دین کے تقاضوں، پھر اللہ پورا سال آخر تک اچھا رہے. جس کا سال اچھا گزرے گا پہلا مہینے کا، اس کا پورا سال اچھا گزرے گا. کرکٹ کے میدان میں بھی پہلے ایسے بیٹ ڈھل کو اتارتے ہیں جو برابر جم کے رہتے ہیں. اناپ شناپ کھیلنے والوں کو نہیں اتارتے کہ ایک مارا تو چوکا نے دوسرے بال پر کلین بول. برابر جمنے والوں کو اتارتے ہیں کہ جس کی شروعات اچھی، بے شک بولو اس کا انجام اچھا ہو. آپ کا بچہ اسکول میں ABCD والی پہلی کلاس میں اگر کمزور ہے تو آپ کا بچہ کچھ بھی نہیں بنے. مدرسے میں الف با کی تختی مضبوط نہیں ہے تو آپ کے بچے کی دینی تعلیم کمزور رہے گی، اس لیے کہ بنیاد کمزور. محرم کا مہینہ اگر بدعتوں کے ساتھ، خرافات کے ساتھ اور ڈھونگ ڈھٹنگ کے ساتھ، شور و شقاوہ کے ساتھ گزرے گا تو سارا سال اللہ کے حکموں کے ساتھ نہیں گزرے گا. اور اگر محرم کا مہینہ اللہ کے حکموں کے ساتھ، نبی کی سنتوں کے ساتھ گزرے گا، دعوت و تبلیغ کی محنت کے ساتھ گزرے گا، خانقاہوں کے بزرگوں کی صحبت کے ساتھ گزرے گا، علماء کے بیانات کے ساتھ گزرے گا، بولو ذرا زور سے انشاءاللہ بولو، تو اللہ پورا سال حکموں پر زندگی گزارنے کی توفیق. یہ اللہ کا قانون ہے. آپ اپنی دنیا میں الگ محنت کرو، ایجوکیشن میں محنت کرو، کوئی نہیں روکتا، کسی نے حرام کا فتویٰ نہیں. کھیتی باڑی تو حلال سے ہے، کرو. بزنس کرو، تجارت کرو، نبیوں کی سنت ہے، صحابہ کی سنت، وہ اپنی جگہ، مگر اس کے ساتھ دین کے تقاضوں کو پورا کرنا. جیسے امام حسین رضی اللہ عنہ دین کے تقاضوں کے لیے اپنی جان قربان. ہم لوگ مال تو قربان کرتے ہیں، مگر جان دینے کا موقع ہے تو آدمی نیت کرے گا اللہ کی راہ میں آدمی جان دی. ابھی قربانی کا موسم گیا، وہ بھی یہی کہ صرف جانور کاٹنا مقصد نہیں تھا، یہ نیت کرنا تھا کہ اللہ آج تیرے لیے بھائی مال اور جانور قربان کر رہا ہوں، کل تو کہے گا تو تیرے نام پر جان بھی دینے کو تیار. یہ نیت ہوتی ہے. آدمی محرم کے مہینے سے نیت کرے کہ میں کسی بھی حال میں، بولو انشاءاللہ اللہ کے دین کو نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ میرے ساتھ اسلامی سال کی شروعات. یہ تینوں حضرات غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے. کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیعہ، قرآن پاک میں ان کا ذکر آیا. اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان تبوک میں تھے، اونٹ پر سوار ہو کر، اونٹ پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ جو لوگ اونٹ کا کجاوا ہوتا ہے کھڑے رہنے کا، بیٹھنے کا، اعلان فرمایا این کعب ابن مالک، این ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیعہ. کعب ابن مالک کہاں ہے؟ مرارہ ابن ربیعہ کہاں ہے؟ ہلال ابن امیہ کہاں ہے؟ اللہ کے رسول وہ آئے نہیں. سن لو ذرا دھیان سے، قصہ ہے لمبا مگر میں مختصر بیان کر دوں، 15 منٹ میں ختم کر دوں گا انشاءاللہ. ہمیں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ، ذرا زور سے انشاءاللہ بولو کہ جماعت کے ساتھ پڑھنا. ایسی لمبی تقریریں کوئی فائدے کار نہیں کہ جس میں ہماری فجر کی نماز چلی جائے. برحال میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ ان سے ناراض ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا میدان تبوک میں کہ پورا اعلان کر دو کہ ان سے کوئی سلام کلام بھی نہ کرے، تینوں کے ساتھ بات چیت بھی نہ کرے، اور ان سے کہہ دو جس اللہ کے مبارک نام سے تم دونوں میاں بیوی حلال ہوئے تھے، تمہارے تینوں تین کے لیے بیویاں بھی حرام اللہ کی طرف سے. چنانچہ کعب ابن مالک نوجوان تھے، ابھی ابھی شادی کی تھی، انہوں نے فوراً اپنی بیوی کو میکے بھیج دیا. لیکن بیوی حرام ہو گئی، بات ختم ہو گئی. وہ دونوں بوڑھی عورتیں آئی، دونوں بوڑھی عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی اللہ کے رسول ہمارے تو سب ماں باپ رشتہ دار سب مر گئے، اگر آپ نے اگر بیویاں حرام کر دی اللہ کی طرف سے تو ہمیں منظور ہے، مگر ہم رہنے کہاں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار کرو اللہ کی وحی کا. وہی آئی اور فرمایا کہ گھر میں رہے اگر تمہارا رشتے کا کوئی حق نہیں، تینوں ایک دوسرے کے لیے حرام. اب یہ
کیا ہوا؟ یہ لوگ مدینہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. حضرت کعب بن مالک ہر بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مدینے کی باؤنڈری پر آ کے کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے. جو پہلے آئے نا انہوں نے خبر کر دی کہ تمہارے نام کا اعلان ہوا تھا، اور یہ تینوں یہ سمجھتے تھے کہ اتنا ہزاروں کا مجمع گیا، ہمارے نام کا پتہ ہی نہیں چلے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خیال دل میں آیا تھا، اور اللہ نے سب مل کر بولو عالم الغیب کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتلایا تھا کہ ان غیر حاضر ان کا نام پکارو. تینوں نہیں تھے. حضرت کعب بن مالک نے معافی مانگنے کے لیے آگے بڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں، سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے کہیں سے بھی آتے تھے 2 رکعت سنت نفل نماز پڑھتے تھے، 2 رکعت شکریہ کی کہ اللہ تمہیں گھر پر عافیت کے ساتھ پہنچا. پہلے حج میں سے آتے تھے نا لوگ، تو پہلے مسجد جاتے تھے، پھر قبرستان جاتے تھے. اب تو پیٹی کھولنے جاتے تھے. پہلے جاتے تھے 40-50 سال تک، بہت مشکل سے کوئی ایک آدھ دکھ کا ملے گا. زمانے کا فرق ہو گیا نا، قیامت قریب آ گئی. جاتے ہی نہیں تھے، گھر میں قدم نہیں رکھتے تھے بڈھے بڈھی لوگ جب تک جو اللہ کے گھر پر 2 رکعت نماز نہ پڑھتے. اور قبرستان جاتے تھے، وہ باہر کھڑی کھڑی مرحوموں کو ثواب پہنچتے تھے، چاہے وہ گاڑی میں آتے تھے، ایمبیسڈر میں آتے تھے، کسی میں بھی آتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا سفر سے آنے کے بعد، اس لیے جماعتوں کو بھی یہ حکم ہے کہ واپس آؤ تو پہلے اپنی مسجد وار جماعت میں آؤ. یہ نبی کی سنت میں تھا. زور سے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ تینوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، سلام. حضرت کعب بن مالک وہاں بیٹھے ہوئے، سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اشارے سے کیا کہ یہاں سے نکل گئے، اشارے سے. اور وہ دونوں بوڑھے بھی آئے معافی مانگنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی اشارے سے کہا کہ یہاں سے نکل گئے. اللہ نے منع کیا، بات ختم ہو گئی. اب ان سے مدینے میں سودا کرنے جا رہے ہیں، بازار خریدنے کے لیے، کوئی ان سے سلام نہیں کر رہا، اور یہ سلام کرے تو کوئی جواب نہیں دے رہا. پورا مجمع بولو حکم کس کا تھا؟ بات ختم ہو گئی. اب یہ جائے تو بیچارہ اکیلے پڑ گئے. بائیکاٹ کا حکم آیا کہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کرو. حکم اللہ کا. آج ہم لوگ دنیاوی معاملات میں بائیکاٹ ضرور کرتے ہیں، مگر کسی کی نماز چھوٹے، روزہ چھوٹے، کوئی بائیکاٹ نہیں کرتا. اللہ کے حکم کو توڑا جائے، حقوق العباد میں کوئی بائیکاٹ نہیں کرتا. بہت کم لوگ. زمانے کا فرق ہے، یہ قرب قیامت کی علامات. میرے عرض کرنے کا منشا یہ ہے مسلمانوں، یہ تینوں اب اللہ کے سامنے رونے لگے. بہت روئے، بہت روئے. قرآن پاک میں اشارہ اور حدیث میں تفصیل ہے، 50 دن اور 50 رات روئے. پورا مجمع جواب دو، کتنے دن اور کتنے رات؟ 2 مہینے روئے اللہ کے سامنے. آپ سوچو ذرا. ایک دن حضرت کعب بن مالک اللہ کے سامنے رو رہے تھے، اور یہ زبان سے الفاظ نکلے کہ اللہ اگر تم نے معاف نہ کیا، اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھائے. یہ اللہ تجھے مجھے معاف کر. یہ کعب بن مالک تھے. تینوں رونے لگے. مختصر سے اتنا، تینوں روئے 50 دن اور 50 رات تک. غزوہ تبوک میں نہیں گئے. نیت بھی تھی جاؤں گے، جائیں گے، مگر رہ گئے. دین پر ایک بار قربانی نہیں دی تو اللہ اتنے ناراض ہو گئے کہ بائیکاٹ کا حکم آیا تھا، پورے سماج نے بائیکاٹ کر دیا تھا. بیویاں حرام ہو گئی تھی. 50 دن اور 50 رات کے بعد حضرت کعب بن مالک گھر پر تھے، اوپر کے حصے میں رو رہے تھے اللہ کے سامنے، اور ایک صحابی اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ منورہ میں غبار اڑاتے ہوئے اعلان کر رہے ہیں، ابشر یا کعب بن مالک، ابشر یا ہلال بن امیہ، ابشر یا مرارہ بن ربیعہ. اے کعب بن مالک خوشخبری سن لو، اے ہلال بن امیہ خوشخبری سن لو، اے مرارہ بن ربیعہ خوشخبری سن لو، اللہ نے تمہارے گناہوں کی بخشش کی، اللہ تم سے راضی ہو. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ آواز سنی، اپنے فوراً چپل پہنی جیسی